لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لتسألن يومئذ عن النعيم. صلوات جبرائیل. بزرگان ملت، قابل صد احترام ہے وہ افراد جو اس ماحول میں اور اس زمانے میں بنام سید الشہداء اس فرش عزا تک آ گئے. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور کچھ دیر گفتگو ہوگی. باقی مجالس کا سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. ضرورت اس بات کی ہے اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ توجہ فرمائیے اور میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ کہاں ہیں اور میں کہاں ہوں. ہم بھی جانتے ہیں آپ کہاں ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں ہم کہاں ہیں. بس یہ ہے کہ ذہن حاضر ہونا چاہیے اور تھوڑی دیر معروضات کی شکل میں گفتگو ہو جائے کہ دیکھیے یہ بڑی قدیم مجالسیں ہیں اور ان مجالسوں جن افراد نے، جن بزرگان نے، جن علماء کرام نے نہ جانے کس خلوص کی نیت سے اس کو بنیاد رکھی ہے اور اس زمانے سے لے کے اس زمانے تک اگر یہ یہاں تک آئی ہے تو کم سے کم ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جب بزرگوں سے ہم تک پہنچی ہے تو ہم سے آگی نسل تک پہنچ جائے. لیکن کوئی چیز اس وقت تک آگے نہیں پہنچتی جب تک ہم اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کریں. یاد رکھیں کہ مجالس عزائے سید الشہداء کے سلسلے سے بڑے عنوانات و موضوعات ہوتے ہیں اور آپ سنتے ہیں. اور میں نے بھی جب سے اس جوار میں قدم رکھا وہ بزرگان کو نگاہیں تلاش کر رہی ہیں اس وقت کہ جو اپنے
اس آرام گاہ میں ہیں جہاں ان کی روحیں صدا دے رہی ہوں گی کہ اگر تمہیں یہ پتہ چل جاتا کہ ذکر حسین کا فائدہ کیا ہے تو آج تم بھی وہی کرتے جو ہم کر کے آئے ہیں۔ یقین مانیے کوئی لفظوں کی بازیگری نہیں ہے، یہ حقیقت گوئی ہے، حقیقت گوئی ہے اور دل کی گہرائی سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ جب تک کسی عبادت کو عبادت نہیں سمجھا جائے گا اس وقت تک انسان کی روحانیت میں کمال نہیں پیدا ہوگا، اور روحانیت میں کمال تبھی پیدا ہوتا ہے جب عبادت کو عبادت سمجھا جائے۔ علماء بھی تشریف فرما ہیں، آپ حضرات متوجہ بھی ہیں، اور عبادت کا ایک اصول ہے، ہر وہ شے عبادت ہے جس میں قربت الہی کی نیت ہو، قربت الہی کی نیت ہو۔ علماء تشریف فرما ہیں اور یہ سامعین بھی قابل قدر ہے، صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ انشاءاللہ آج میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ذرا بآواز بلند بھی پڑھیے، میں آج یہ بھی نہیں کہوں گا۔ یہ یاد رکھیے گا، قربت الہی ہر عبادت میں ہے، اور قربت الہی قربتاً اللہ جو کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے جاری کر کے کہیے قربتاً اللہ۔ کتنے لوگ ہوں گے ماشاءاللہ جو جماعت میں یہ منظر دیکھتے ہیں کہ یا اللہ کہہ کے پیش نماز کو تو روک دیا۔ کہاں ہیں آپ؟ قربت یا اللہ کہہ کے تو ان کو روک دیا، پھر دوبارہ تکبیر زور سے کہتے ہی نہیں کہ پیش نماز کو پتہ چلے کہ آپ آئے ہیں کہ واپس چلے گئے ہیں۔ حکم ہے کہ آپ نے یا اللہ کہہ کے روکا ہے تو ذرا یہ بھی تو سمجھا دیجئے کہ آپ تکبیرۃ الاحرام کہہ چکے، اور یہ بھی آپ نے جو یا اللہ کہہ کے روکا ہے یہ بھی آپ نے اپنی مرضی سے نہیں روکا ہے، یہ مولوی صاحب کو آپ نے وارننگ دی ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ 500 مجمع کو نماز پڑھا رہا ہوں لہذا میں بڑا ہوں، میں رکوع کروں گا تو یہ رکوع کریں گے، میں سجدہ کروں گا تو یہ سجدہ کریں گے، میں قیام کروں گا تو یہ قیام کریں گے۔ نہیں، پیچھے سے آنے والے نے ایک نحیف مومن نے کہا یا اللہ، آپ نے رک کے بتایا ہم کچھ نہیں ہے، سب سے بڑا اللہ ہے، سب سے بڑا اللہ۔ جب اس کا نام لے لیا گیا تو آپ رک گئے۔ اچھا آپ رک گئے، تکبیرۃ الاحرام ہو گئی، نماز شروع ہو گئی، پڑھتے پڑھتے خیال پیدا ہو گیا، ہوتا ہے نا پڑھتے پڑھتے خیال کہ بھائی آج زور سے پڑھیں تاکہ مومنین بھی سن لیں کہ ہماری عربی کتنی گاڑھی ہے، عین کیسے نکلے، یہ اور بات ہے کہ خود ہی عین غین ہے کیسے نکلے۔ ذرا سا خیال پیدا ہوا، دیکھیے آپ علماء بیان کرتے، ذرا سا خیال پیدا ہوا کہ آج ذرا یہ بھی جاننا ہے کہ ہم بھی عربی جانتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی کتنی قرات کرتے ہیں، اور جیسے ہی خیال پیدا ہوا قربتاً اللہ کی نیت تھی، ہے نہیں؟ کہاں تھی؟ کیا تھا ہم نے، لیکن اب ہماری قربتاً اللہ نہیں ہے، مومنین کی قربت کے لیے ہو گئی، اور نماز تمام، اب نماز نہیں ہے۔ کہا کیوں؟
کہ اللہ کے لیے اگر کرنا ہے تو قرات بھی اسی کے لیے، قیام بھی اسی کے لیے، رکوع بھی اسی کے لیے، سجدہ بھی اسی کے لیے۔ اب مجھے یہ کہنا ہے کہ اگر اللہ کی قربت کے لیے یہ کام کرنا ہے تو اب کسی مجمع کو دکھانے کے لیے نہ کریے گا، تو اگر مجلس امام حسین کے لیے کرنا ہے تو مجمع میں واہ واہ کے لیے نہ پڑھیے گا، اب اس لیے پڑھیے کہ امام مظلوم سے قربت ہو، اہل بیت کی خوشنودی ہو، اہل بیت ہم سے راضی ہو جائیں، اہل بیت ہم سے خوش ہو جائیں۔ مجلس عزائے سالانہ مجلس میں آنے والوں اور والیوں سب جانتے ہیں ہر آدمی اپنے مقصد سے آتا ہے۔ اب میں اتنا کھل کے تو نہ کہوں گا سید باڑے میں، اتنا تو سب جانتے ہیں، یہ آپ بھی آئے ہیں اور ہم بھی آئے ہیں، اور جو مقصد لے کے آیا ہے اس کی جزا۔ اب یہ اور بات ہے کہ بہانہ ہے کہ رشتہ مل جائے، یہ اور بات ہے کہ شادی طے ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم ذکر اہل بیت کا ایک فائدہ تو آپ کو ملا کہ دل جوڑے جاتے ہیں، دل ہٹائے نہیں جاتے ہیں۔ بات ہے اتنا تو طے ہو گیا نا، مل کے صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ یہ دوپہر کی مجلس اور گرمی کی شدت، پھر بھی آپ تشریف فرما ہیں، بس مجھے یہ بات عرض کرنا ہے، یاد رکھیے یہ گرمی ضرور ہے، جب سے ہم آئے ہیں آپ بھی آئے ہیں، سب محسوس کر رہے ہیں گرمی، لیکن منتظمین نے آپ کا اہتمام کیا ہے، انتظام کیا، وہ بھی میں نے وقت دیکھا ہے، اور آج بھی ہر دور میں اہتمام ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے دور میں ہو رہا ہے، خدا کا شکر کرو کہ اہل بیت نے ہم سے خدمت لے لیا ہے، ہم سے خدمت لے لیا ہے۔ جتنے بھی حضرات آئے ہیں، ذاکرین تشریف لا رہے ہیں، ان کے بیان آپ سنیں گے، موضوعات کے اعتبار سے سنیں گے۔ ہمارا تو خود ایک کوئی موضوع نہیں، لیکن صرف اتنا موضوع ہے کہ اگر آپ آئے ہیں تو کم سے کم اتنا لے کے اٹھئے کہ کم سے کم یہ تو پتہ چلے کہ ہم آئے تھے تو کیسے تھے اور جا رہے ہیں تو کیسے ہیں، جا رہے ہیں تو کیسے ہیں۔ بچپن میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، جو میں نے آپ کی خدمت میں حدیث آیت کریمہ کو ہدیہ سماعت کیا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے روز محشر قیامت کے دن سوال ہوگا کس بات کا؟ جو اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے، اللہ نے جو تمہیں نعمت دی ہے اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ قیامت میں پوچھا جائے گا۔ اے بھیا قیامت میں پوچھا جائے گا، لیکن عام اور آپ یہ سمجھے کہ قیامت میں تو ہم سے جب پوچھا جائے گا جو نعمت دی تھی تو کیا کیا تم نے، تو ظاہر ہے کہ اس دنیا میں ہماری زبان تو اتنی چلی ہے، اس زبان کا تو لوہا ہم نے منوا دیا ہے کہ جب کسی میٹنگ میں چلے جائیں، کسی جلسے میں چلے جائیں، کسی انجمن کی صدارت میں آ جائیں تو لوگ کہتے ہیں چپ رہو آ گئے۔ اب کیسے کہوں چپ رہو آ گئے؟ ہم نے کہا کیوں؟ صاحب یہ کسی کو بولنے نہیں دیں گے، یعنی یہ اب اتنا بولیں گے کسی کو بولنے نہیں دیں گے، اور جب یہ بولیں گے تو جھوٹ کو سچ بھی کہیں گے، سچ کو جھوٹ بھی کہیں گے، جو لائق نہیں ہے اسے نالائق کہیں گے، جو نالائق ہے اسے لائق بھی کہیں گے۔ تو ہم یہ سمجھے کہ ہم زبان سے قابو پا گئے، پورے ادارے میں، پورے اسلام میں، سارے مجمع میں ہماری زبان چل رہی ہے، مجمع خاموش سن رہا ہے۔ اللہ نے قیامت میں دن کہا نہ تمہاری زبان دنیا میں چلے گی، لیکن جب قیامت آئے گی الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جب زبان پر مہر لگی رہے گی، ہاتھ سے پوچھا جائے گا کیا کیا ہے، پیر سے پوچھا جائے گا کیا کیا ہے۔ دنیا میں چاہے جتنی
زبان چلا لو ہوٹل پہ بیٹھ کر، یہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں، وہ اچھے تھے اور یہ برے ہیں، خوب چلتی ہے نا۔ کل تک ہم کہتے تھے کہ دو عورتیں بیچ میں بیٹھ جائیں تو خاموش نہیں رہتی، آج اس سے برا حال ہمارا ہے۔ پہلے تو دو بیٹھتی تھی خاموش نہیں، اب تو اکیلے ہی بولتے رہتے ہیں۔ کہاں ہے آج؟ اکیلے ہی بولتے رہتے ہیں اور ان کی ہوتی رہتی ہے۔ یاد رکھیے گا، کہا کیوں؟ کیا قیامت میں تمہاری زبان سے نہیں پوچھا جائے گا، تمہارے ہاتھ سے پوچھا جائے گا، تمہارے پیر سے پوچھا جائے گا۔ تم نے ہاتھ سے کسی کو مارا تو نہیں ہے، پیر سے کسی کو اذیت دیا تو نہیں ہے، تم نے ہاتھ اٹھایا ہے تو صلہ رحمی کے لیے اٹھایا ہے یا کسی یتیم کو ستانے کے لیے کیا ہے؟ قدم سے چلے ہو، کچہری تک گئے ہو تو جھوٹے گواہ بن کے تو نہیں گئے ہو، کسی کی میڑ کاٹ کے تو نہیں آئے ہو، کسی کا دوسرا کاٹ کے تو نہیں آئے ہو۔ وہاں نہیں چلے گی یہ زبان، وہاں ہاتھ سے پوچھا جائے گا اور پیر سے پوچھا جائے گا۔ تعجب نہ کیجئے گا کہ ہاتھ اور پیر کیسے بولیں گے، کیونکہ قیامت میں حضور ہوں گے شافع محشر، اللہ کا دن مالک یوم الدین ہوگا، وہ خدا پوچھے گا کیا کیا کیا۔ جو خدا کے رسول کے ہاتھ پر سنگریزے کلمہ پڑھ لے، یہ بندہ کیوں نہیں بولے گا؟ خوب بولے گا اور ایک ایک بات بولے گا اور بتائے گا ہم نے کیا 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 ہے۔ یازائے جسم، مجلس حسین میں آنے والوں، ہم سے پوچھا جائے گا کہ مجلس میں گئے تھے تو سنا کیا، اور اگر سنا تو کیا کیا، ہم نے کیا کیا، ہم نے عملی زندگی میں اپنے کو بدلا کہ نہیں بدلا۔ ارے یہ کہاں کی کہانی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے، ہم نماز ہی پڑھ کے باہر نکل کے فتنہ بو رہے ہیں، ہم نماز ہی پڑھ کے داڑھی رکھ کے ہنگامہ کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دیکھیے تبلیغ تو ہونا ہی ہونا ہے، چاہے جیسے سنیے۔ اچھا ہم لوگ کی تبلیغ کسی اور کی تبلیغ کی طرح تو ہے ہی نہیں، کیونکہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ تبلیغ کیسے کر رہے ہیں تو کہتے ہیں سیرت رسول ہے۔ ہم نے کہا سیرت رسول کی تبلیغ میں آپ کی تبلیغ میں زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ رسول اللہ نے جب تبلیغ کی تھی تو کافروں کو مسلمان بنایا تھا، اور آپ کی تبلیغ ہے کہ مسلمانوں کو کافر بنائے چل رہے ہیں۔ تو یہ تبلیغ نہیں ہے۔ آئیے کسی کے چکر میں مت پڑیے، اپنے کو دیکھیے۔ ہم امام مظلوم کے چاہنے والے ہیں، ہم ائمہ معصومین کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا نہج کیسا ہونا چاہیے، ہمیں دنیا والوں کو بتانا چاہیے کہ ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے۔ اس دور میں جہاں ہر ایک اپنی رہبری اور قائد کا پرچم لہرا رہا ہے، ہمیں ضروری ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں ہمارا رہبر وہ ہے جو پرچم کا محتاج نہیں ہے، ہمارا رہبر وہ ہے جو کردار سنوارتا ہے۔ اور کردار کیسے سنیں گے؟ آج تو کوئی بات ہو پڑھ کے آپ چلے جائیں، کوئی بھی چلا جائے، یوں تو صحیح کرو، مولوی صاحب نے سب تو پڑھا، یہ غلط پڑھا۔ کیوں؟ غلطی نکالنے کا ہمارے اندر جذبہ زیادہ ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ہم جس فرش پہ آئے ہیں یہاں کوئی غیر نہیں آتے، سب اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اور اگر کوئی آ بھی جاتا ہے تو غیر نہ کہیے گا، کیونکہ یہاں غیر آتا ہی نہیں۔ جو پہلے اپنا بنتا ہے تب حسین کا چاہنے والا بنتا ہے، حسین سے محبت کرنے والا آتا ہے۔ بڑی بات ہے، یقین مانیے اہل بیت کے چاہنے والے کو کیسا ہونا چاہیے، کردار کیسا ہونا چاہیے، سنیں گے آپ۔ پوری تاریخ ایک طرف ہے، جناب ابو ذر غفاری
کا واقعہ کس نے نہیں سنا ہے؟ کیا بات تھی کہ بعد رسول ان کو مدینے میں نہیں رہنے دیا گیا، شام بھیج دیا گیا، ربضہ بھیج دیا گیا؟ یہ کہانی ان کے لیے ہے یا یہ ہمارے لیے بھی ہے؟ دشمن کو اگر پتا چل جائے کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے تو وہ حکومت سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا علی کے چاہنے والے سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ اس کا کردار حق گوئی پہ ہوتا ہے، یہ حق بولتا ہے۔ جناب ابو ذر غفاری جب شام پہنچے ہیں اور شام پہنچنے کے بعد انہوں نے دنیا کو بتایا کہ علی کے چاہنے والا کا کردار کیا ہوتا ہے، انہوں نے شام میں لوگوں سے پوچھا یہ فٹ پاتھ پہ کیوں سو رہے ہیں، یہ بھوکے کیوں ہیں، ان کو کھانا کیوں نہیں ملا؟ کہا اس لیے نہیں ملا کہ حکومت کے پاس دولت ہے، رعایا کے پاس نہیں ہے۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ کہ حاکم ہے، اس کی مرضی ہے۔ کہ لوگ فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں، لوگ بھوکے ہیں، ضرورت ہے کہ ان کو متوجہ کیا جائے۔ اتنے میں دیکھا ایک صاحب چلے آ رہے ہیں، بھائی اٹھائیے تاریخ، ایک صاحب چلے آئے، تھوڑا لفظوں سے رد و بدل، واقعہ مفہوم کا یہی ہے۔ دیکھا ایک صاحب چلے آ رہے ہیں، کہا کون ہے یہ؟ کہا یہی تو حاکم شام ہے۔ اچھا، ذرا دیر میں ہماری زبانوں پہ لکنت آ جاتی ہے اگر کوئی حاکم کا سایہ پڑ جائے۔ سنیں گے کہ یہ کون؟ کا یہ حاکم شام ہے۔ ابو ذر غفاری کا یہ حوصلہ دیکھیے جو قیامت تک لوگوں کو آواز دے رہا ہے، بڑھے، اور لجام فرد پہ ہاتھ ڈال دیا کہ تمہاری حکومت میں یہ رعایا بھوکی ہے، پیاسی ہے، فٹ پاتھ پہ لیٹی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت وہ کچھ نہیں بولا۔ اس نے کسی سے پوچھا یہ ہیں کون؟ کہاں ہیں یہ؟ ہیں کون؟ کسی نے دھیرے سے کہا ان کو پہچانتے نہیں ہو، یہ ابو ذر غفاری ہیں۔ اور یہی ابو ذر غفاری نے جب مجمع میں بات بیان کی تھی تو کہا یہ کون ہے؟ کہا ابو ذر غفاری ہیں۔ کہا اچھا یہی ہے، مزاج پہچانیے، ہاں یہی ابو ذر غفاری ہیں؟ کہاں؟ کہا اچھا اچھا ادھر آؤ ادھر آؤ۔ کیا؟ کہا یہ اتنا دنوں میں دینار لو، پہنچا دو۔ خود نہیں گیا، پہنچا دو، اپنے ہی کو ذریعہ بناتا ہے نا، جاؤ پہنچا دو۔ وہ آدمی دوڑتا ہوا آیا، ابو ذر غفاری کو سلام دعا کیا، کہا کیا؟ کہا یہ آپ کو سرکاری اعزاز ملا ہے۔ ہیں کیا ہے؟ کہ یہ آپ کو ملی ہے تھیلی۔ سنیں گے آپ؟ یہ واقعہ اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ مجھے 40 منٹ 50 منٹ پڑھنا ہے، اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس دور میں ابو ذر غفاری کی سیرت پر چلو۔ کہ یہ کیا مطلب؟ کہ یہ آپ کو دیا گیا ہے۔ جیسے ہی رقم دے کر پلٹ کے پوچھا، جو رعایا بھوکی تھی اس کو مل گیا، جو فٹ پاتھ پہ پڑے تھے ان کو مل گیا۔ کہا نہیں نہیں، یہ خاص آپ کے لیے ہے۔ کہا ہمارے لیے ہے؟ کہا اس کو واپس لے جاؤ، میں نہیں لیتا۔ کہا رہے لے لیجئے، زمانے کی ضرورت کا نام اسی کو کہتے ہیں۔ ابو ذر غفاری نے کہا کیوں؟ کہا آپ لے لیجئے، آپ کی فقیری دور ہو جائے۔ ابو ذر غفاری نے جو کہا وہ سن لیجئے۔ ابو ذر غفاری نے کہا سنو، مجھے فقیر مت کہنا، میری جھولی میں 2 روٹی ہے، ایک اس وقت کھاؤں گا، ایک کل کھاؤں گا، اور آج میں تمہیں بتائے دیتا ہوں وہ فقیر نہیں ہوتا جس کے دل میں علی کی محبت ہوتی ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد۔ تو محبت ہونا، اچھا محبت کے اللہم صلی اللہ، محبت اہل بیت کی محبت، ولایت علی جس کے دل میں ہو، وہاں غربت نہیں ہوتی۔ غربت وہاں ہوتی ہے جہاں ولایت اہل بیت نہ ہو۔ یہ ولایت کہاں سے ملتی ہے؟ توجہ فرمائیے گا، یہ ولایت ملتی کہاں سے ہے؟ محبت پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ سنو میرے نوجوانوں، اسلام شروع ہوتا ہے محبت علی سے۔ اسلام
شروع ہوتا ہے محبت علی سے، اسلام مکمل ہوتا ہے ولایت علی سے، ولایت علی سے۔ محبت الگ چیز ہے، ولایت۔ بزرگ عارف عالم دین علامہ حسن زاد عاملی کا نام سنا ہوگا آپ، کہتے ہیں سنو، عشق پروردگار پیدا کرو، عشق رسول پیدا کرو، عشق اہل بیت پیدا کرو، تو نہ جانے کتنے دنیا میں چوراہے پہ عاشق مل جائیں گے، لیکن انہوں نے معیار بتایا، توحید کے عاشق بنو، رسالت کے عاشق بنو، ولایت کے عاشق بنو، امامت کے عاشق بنو۔ کون ہے ولایت کا عاشق؟ کہتے ہیں ولایت کے عاشق کا یہ پیمانہ ہے کہ اگر دنیا کی ساری دولت سونا چاندی سے اس کے سامنے انبار لگا دیا جائے، انبار لگا دیا جائے، اور اس سے کہا جائے کہ تم دشمن زہرا سے سوئی کے نوک کے برابر نرم گوشہ دل میں پیدا کرو، تو جتنی حکومت سے ملی ہوئی دولت کو اگر ٹھوکر لگا دے، تب اس کے دل میں ولایت علی پائی جائے گی، تب اس کے اندر ولایت اہل بیت پائی جائے گی۔ یہ ولایت کیسے پیدا ہوگی؟ ایسے تھوڑی ہوگی۔ یہ جب مجالس عزائے سید الشام میں فضائل اہل بیت بیان ہوں گے تب لوگوں کو پتہ چلے گا نا، لوگ قریب کیوں ہوتے ہیں، لوگ عزادار کیوں ہوئے ہیں۔ کمالات اہل بیت ان کے سامنے پیش کیے گئے، معجزات اہل بیت ان کے سامنے پیش کیے گئے، اور ان کی معرفت جب حاصل ہوئی تب دنیا سامنے آئی ہے۔ معاف کیجئے گا، ہماری ماؤں نے بیٹھی ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے، اور جو نہیں ہیں دنیا میں چلی گئی ہیں، اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنت دے۔ انہوں نے ہم کو سکھایا اصول دین 5 ہے، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ تو بچپن میں انہوں نے ہم کو ہیڈ لائن سکھا دیا، لیکن جب شعور کی منزل میں آئے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ توحید کہتے کسے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا صحیح تصور کیا ہے، اللہ کو مانا جائے، واحد مانا جائے کہ عہد مانا جائے، عہد کس کو کہتے ہیں، واحد کسے کہتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کی توحید کو ماننے کے لیے صفات ثبوتیہ اور سلبیہ جو پڑھایا گیا اس کا مفہوم کیا ہے۔ میں دینیات پڑھانے نہیں بیٹھا ہوں، میں اس کی مجلس میں آیا ہوں جس نے دین بچایا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اگر اللہ کی توحید کو سمجھنا ہے تو سورہ توحید سے سمجھیے کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ علماء تشریف فرمائیں۔ بھیا احد کو بھی ایک کہتے ہیں اور واحد کو بھی، احد کو بھی ایک اور واحد کو بھی ایک، لیکن یہاں احد کہا گیا، واحد نہیں کہا گیا۔ کیوں؟ احد اور واحد میں فرق ہے۔ جی جب ہم کو بچوں کو طالب علموں کو سکھایا گیا گنتی تو واحد، اثنین، ثلث، ربع، خمس، سدس، گنتی 1 2 3 4 5، تو یہ واحد سے شروع ہوتا ہے، لیکن اللہ واحد نہیں احد ہے۔ کیوں؟ اس کی مثال سامنے بچوں کے لیے کہ اگر کوئی 100 روپیہ ہم کو دے کہ مولوی صاحب جا رہے ہیں کسی تعلیم کو 100 روپیہ دے دیجئے گا، اور جب میں جاؤں وہاں اور میں پوچھوں یہ اس میں کتنا روپیہ ہے تو آدمی کہے گا 1 نوٹ ہے، دوسرے نے کہا ہمارے پاس 50 کے 2 ہوئے تب بھی 1 نوٹ ہو گئی، کسی نے کہا 20 ہو گیا تو 5 ہو گئی، کسی نے کہا 10 کیا جائے تو 100 ہو جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک واحد ایسا ہوتا ہے جو 2 حصوں میں بھی بٹ جائے، 5 حصوں میں بھی بٹ جائے، 10 حصوں میں بھی بٹ جائے، تو واحد اسے کہتے ہیں جو بٹ جائے، احد اسے کہتے ہیں جو بٹنے نہ پائے۔ ہمارا خدا بٹنے والا نہیں ہے، بانٹنے والا ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ تو سامنے کی بات ہے۔ توحید ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، سب سنتے ہیں۔ امامت کیا ہے؟ پوری دنیا علم میں جائیے، آج
میڈیکل سائنس کتنا آگے بڑھ گئی کسی کو پتا ہے؟ سب جانتے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے میڈیکل کی ایجاد کیا، نہ جانے کتنے علوم کو آپ نے بیان کیا، سب جانتے ہیں۔ لیکن امام تو امام ہوتا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ہمارے 8ویں امام علی الرضا علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ گزری ہے۔ ہر آدمی 8ویں امام کو رضا امام، سامن امام، ضامن امام سب سنتے ہیں۔ آپ بتائیے یہ امام ضامن جو آپ باندھتے ہیں تو کیا صرف اہل شیعہ ہی باندھتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے کلمہ گو مسلمانوں کو دیکھا ہے، ان کے یہاں بھی امام ضامن بنتی ہے، اور بڑے فخر سے گھر سے پہن کے نکلتے ہیں، اور یہ کہہ کے نکلتے ہیں جو امام ضامن کے سپرد ہو وہ خیریت سے لوٹ آئے گا۔ اس کا مطلب اتنا عقیدہ ہے کہ اگر ان کے نام سے منسوب اگر سکہ ہو جائے تو خیریت سے منزل پہ پہنچ جاؤ، تو جو ان کی سیرت پہ چلے گا تو کیا وہ منزل پہ نہیں پہنچے گا؟ ضرور پہنچے گا۔ ہمارے آپ کے 8ویں امام امام علی الرضا علیہ السلام وہ ہمارے امام ہیں جن کی سیرت کے لیے 2 جملے، اور 6 امام کے متعلق جس سے ہمیں ملت جعفریہ کہا جاتا ہے، فقہ جعفریہ۔ ابھی یہاں مجھے معلوم ہوا مولانا حجت الاسلام رضا حیدر صاحب قبلہ ایک کیمپ لگائیں گے تربیتی، اس میں نوجوانوں کو تربیت دی جائے گی۔ دیکھیں پریکٹیکل میں بہت ضروری ہے کچھ چیزوں کو معلوم کرنا، بہت ضروری ہے، اس میں بھی حصہ لے نوجوان۔ لیکن میں آپ سے پھر عرض کرتا ہوں، دست بستہ گزارش کرتا ہوں، فضائل و مناقب اور جو بھی مجلس ہوگی انشاءاللہ وہ دیکھیں، ہم لوگ تو اب اس لیے آتے ہیں کہ بلائے جاتے ہیں، آتے رہے ہیں اس لیے آ رہے ہیں۔ آپ ذاکرین آئیں، آپ سنیں گے فضائل و مناقب، لیکن 2-3 جملے ہمارے بھی سنتے جائیے، شاید میری آخرت و بخشش کا ذریعہ بن جائے، شاید کسی کے کان میں یہ بات پڑی رہے کہ ہمارے 6 امام جنہوں نے توحید کو سمجھانے کے لیے نہ جانے جانا کیا کیا گیا۔ بہت سی روایت ہیں، واقعات ہیں، علماء جانتے ہیں، لیکن میں پھر کہتا ہوں اگر اماموں کی سیرت بیان ہونے لگے تو یہی میرا نوجوان کہے گا اب ایسی بھی مجلسیں ہوں جو امام کی سیرت بیان کی جائے، تاکہ جب تک سیرت نہیں بیان ہوگی ہمارے اندر ان کے دل میں وہ والہانہ جذبہ نہیں پیدا ہوگا۔ سنیے گا، 6 امام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے آپ سے کچھ حاصل کرنا ہے۔ میرے مولا نے کہا آ جاؤ۔ کہا لیکن ہم آپ کو یہ بتا دیں ہم آپ کے خدا کو مانتے نہیں ہیں۔ اب یہی ہے کردار، ہم آپ کے خدا کو مانتے نہیں ہیں۔ میرے مولا نے کہا ہمارے خدا کو نہیں مانتے تو کسی کے خدا کو تو مانتے ہو گے؟ کہا ہم کسی کو بھی نہیں مانتے، ہم ہوتے تو کہتے وہ پتلی گلی جاؤ، لیکن یہ امام کا کردار ہے۔ میرے مولا نے کہا تمہارے لیے تو درس دے رہے ہیں۔ کہاں ہے میرے؟ آئیے تمہارے لیے درس دے رہے ہیں، آؤ بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے، امام درس دینے لگے۔ یہ نہیں کہا کہ تم خدا کو مانو، یہ دلیل ہے، یہ دلیل نہیں، کہا علم حاصل کرو، کیونکہ وہ بات طے ہے جب علم ہوگا تو معرفت ہوگی تو ایمان ہوگا تو یقین پیدا ہوگا۔ امام درس دینے لگے۔ ایک دن کسی نے کہا مولا وہ بیٹھا کچھ کام کر رہا ہے۔ کیا کر رہے؟ کہا وہ امام دستے میں بیٹھ کے مثلاً کچھ بیج ہے جو اس کو کوٹ رہا ہے۔ میرے مولا سمجھ گئے کہ اب لوہا گرم ہے، چلے گئے پتھر پہ بیٹھ گئے۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا آپ نے کل درس دیا تھا نا کہ یہ بیج ہے، اگر اس کا صفوف بنایا جائے آپ کو سمجھانے کے بچوں کے لیے، تو اگر اس کا لیپ بنا دیا جائے تو اسکن جو ہے اچھی ہو جائے گی، اسکن۔ تو میرے مولا نے کہا اچھا وہی کام کر رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے ہی موضوع سے متعلق بات کریں، پوچھیں؟ کہا رہے آپ تو استاد ہیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ بیج پہلے ہوا ہے کہ درخت؟ کیا ہے؟ بیج پہلے ہوا کہ درخت؟ اب وہ پہلے تو ڈھلمل یقین رہے، تو پہلے بیج، تھوڑی دیر بعد پھر درخت، پھر بیج، آخر میں فیصلہ ہوا بیج۔ سنیے، آخر میں فیصلہ ہوا بیج۔ میرے مولا نے کہا اچھا یہ بیج کیسے پیدا ہوا؟
اگر بیج ہے تو پہلے کیسے پیدا ہوا؟ کہنے لگا کہ زمین کے اندر کچھ ایسے سسٹم ہیں جو آئٹم کو، ذرات کو ایک مخصوص حالات میں زمین میں جمع ہوتے جاتے ہیں، اور جب وہ مخصوص حالات میں زمین کے ذرات جمع ہو جاتے ہیں تو وہ بیج خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ میرے مولا نے کہا یہ بتاؤ ان ذرات کا سسٹم لانے والا کون ہے؟ اس ذرات کو مخصوص حالات میں پیدا کرنے والا کون ہے؟ برجستہ اس نے ایک جملہ کہا، اے امام صادق، امام تو ہم کہہ رہے ہیں امام صادق، ہم تو خدا کو مانے نہیں ہیں، ہم کو تو آپ نے خدا دکھا دیا، خدا دکھا دیا۔ یہ ہے ہمارے امام، یہ ہے کردار۔ آٹھویں امام، ہم تو امام ضامن کے نام ولادت ہوئی ہوگی کس گھر میں مٹھائی نظر نہ ہوئی ہو۔ اب میں اپنے ہی گھر کی بات کہوں کیونکہ آپ کو برا لگے، کہنے آج تو گلاب جامن بہت دن ہوا کھایا نہیں، کہ اتفاق سے آج ولادت بھی ہے، وہی نظر ہو جائے۔ کہا نرسے کی گولی، کہا وہی نظر ہو جائے۔ نہیں، ہماری ضرورت کا نام امامت ہے کہ کردار کو سامنے لائیے۔ جو لوگ زیارت پہ گئے ہیں خدا انہیں دوبارہ نصیب کرے، اور جو نہیں گئے ہیں ان کو جانا نصیب ہو۔ امام رضا غریب، امام علی الرضا علیہ السلام کے لیے ہمارے آپ کے 9 امام فرماتے ہیں، کہنے کی بات نہیں، جس کے دل میں جتنا محبت ہوتی ہے اتنا ہی نعرہ لگاتا ہے، چاہے دھیرے سلوات پڑھیے چاہے بہت بلند پڑھیے۔ کہتے ہیں 9 امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا کو اس لیے رضا کہا جاتا ہے کہ اس آسمان پر اللہ کی رضا ہے، زمین پہ اہل بیت کی رضا ہے۔ اور رسول اسلام نے 150 سال پہلے کہا کہ میرے 8ویں نائب جس کا نام رضا ہے، اگر ان کی محبت کوئی لے کے ان کی زیارت کرے گا تو روز محشر وہ مسکراتا ہوا آئے گا۔ یہ ہے خبر۔ وہ امام عبدالعظیم حسنی، جن کا بہت بڑا نام ہے ایران میں، 4 اماموں کا زمانہ دیکھا ہے۔ ہمارے 8ویں امام نے بلایا، سنجیدگی سنیے آپ، 4 اماموں کا زمانہ دیکھا ہے انہوں نے، 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں امام۔ ان کو ہمارے آپ کے 10ویں امام نے کہا انتا ولی الحق، تم حق کے ولی ہو۔ ان سے آپ نے وصیتیں کی ہیں، پوری وصیت نہیں پڑھوں گا لیکن سن لو میرے نوجوانوں، تو اس امام رضا غریب کی کیا فرماتے ہیں۔ 2 بات ہمارے 8ویں امام نے ان کو وصیت کر کے کہا، دیکھو اس وصیت کو ہمارے چاہنے والوں تک پہنچا دینا، اور جو یہاں موجود ہیں ان تک یہ بات آ گئی، آپ نے سنا بھی ہوگا۔ پہلی بات امام نے کہا کہ سب سے پہلی بات ہے کہ ہمارے چاہنے والوں کو میرا سلام کہہ دینا، ہمارے چاہنے والوں کو سلام کہہ دینا۔ سلام کی ویلیوز کو ہم نے سمجھا نہیں ہے۔ سلام کے معنی ہے خدا تم کو سلامت رکھے، اور علیکم السلام کا مطلب یہ ہے کہ وہ جواب دیں کہ خدا تم کو سلامت رکھے۔ اب آپ سمجھے کہ دنیا شیعت کو گلا گھوٹ کے خون بہا کے ان کے خون سے گارا بناتی رہی، لیکن پھر بھی اہل شیعہ زندہ ہیں۔ کیوں؟ وقت کا امام ان کو سلامتی کی دعا دیتا ہے، سلام پہنچانا۔ اور پہلا پیغام میں نے کہا 2 بات سن لیجئے بس۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ ان سے کہنا کہ شیطان کو اپنے نفس کے لیے راستہ نہ دینا، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہارے نفس میں حلول ہو جائے۔ اور اس کے کیا راستے ہیں؟
کبھی نگاہوں کے ذریعے آتا ہے، کبھی زبان کے ذریعے آتا ہے، کبھی فکر کے ذریعے آتا ہے۔ کہتے کہتے امام فرماتے ہیں دیکھو میرے چاہنے والوں سے کہہ دینا، دو بات میں نے کہا اور اسی پہ مجلس تمام کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے چاہنے والوں کو پیغام دے دینا کہ سچ بولیں گے۔ کہاں ہیں آپ؟ سچ بولیں گے اور امانت میں خیانت نہ کریں گے۔ آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم جھوٹ بول بول کے سچے بنے بیٹھے ہیں، اور امانت کی خیانت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے 100 روپیہ دیا ہے تو جس نے 100 نہیں لوٹایا اس نے خیانت کیا۔ نہیں، اگر آپ نے مجھ سے کہا مولانا میں اپنی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کسی سے نہ کہیے گا، تو نہ کہنا یہ امانت ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم نے کہہ دیا ہے کہ کسی سے نہ کہیے گا تو ہم بھی تیسرے سے کہہ رہے ہیں دیکھیے ان کی بات ہے کہہ رہے ہیں آپ کسی سے نہ کہیے گا۔ یہ بات کہاں تک پہنچ گئی؟ امام کہتے ہیں سچ بولنا، امانت میں خیانت نہ کرنا۔ دوسری بات اور آخری بات کہتے ہیں دیکھو اے میرے چاہنے والوں، یاد رکھنا تم خاموشی اختیار کر لو، خاموشی اختیار کر لو، سکوت۔ جیسے آج مجلس سنی ہے آپ نے خاموشی سے، سکوت کا کبھی کبھی بولنا عبادت ہوتا ہے اور کبھی کبھی چپ ہونا بھائی۔ میرا محترم سماج اگر خاموش ہونے کا سلیقہ پا جائے تو گھروں کا فتنہ ختم ہو جائے، معاشرے کا فتنہ ختم ہو جائے، قبیلے کا فتنہ ختم ہو جائے۔ سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ ہم جب بولتے ہیں تو کسی کو بولنے نہیں دیتے۔ نہیں، بولنا چاہیے، خاموش ہو جاؤ۔ اگر بزرگ باپ تم سے کہہ رہا ہے کہ میرے لال میرا یہ کام کر دو، تو اگر صحیح آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کرنا نہیں چاہیے تو جھڑک کے جواب نہ دو بلکہ خاموش ہو جاؤ۔ حکمت عملی سے کام لو۔ حکمت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اگر حکمت نہیں کوئی جانتا ہے تو تبلیغ نہیں ہو سکتی ہیں؟ نہیں سمجھے آپ؟ کیا حکمت کسے کہتے ہیں؟ سنیے، ایک صاحب نے خواب دیکھا، خواب دیکھا، اور کیا خواب دیکھا؟ یہ خواب دیکھا کہ ان کے سارے دانت گر گئے ہیں۔ یہ بھی خواب ہوتا ہے، کہیں سارے دانت گر گئے تو انہوں نے کسی سے جا کے پوچھا کہ بتائیے ہمارے دانت گر گئے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہنے اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سامنے آپ کا پورا خاندان مر جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ عالم کے پاس گئے تھے نا، کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ دانت آپ کے گر گئے، آپ کے سامنے سارا خاندان مر جائے گا۔ انہوں نے فوراً ان کو جیل میں پہنچا دو۔ یہ کہہ رہے میرا خاندان میرے سامنے مر جائے، ان کو تو فوراً کٹ گھرے میں لے جاؤ۔ دوسرے کے پاس گئے، وہ عالم بھی تھے حکیم بھی تھے، عالم بھی تھے اور حکیم تھے۔ کہا بتائیے ہماری تعبیر۔ کہا کیا آپ نے خواب دیکھا؟ کہا ہم نے خواب دیکھا کہ ہمارے دانت گر گئے۔ کہا اللہ نے آپ کو بہت بڑی زندگی دی ہے۔ کہاں ہیں آپ؟ یہ میں نے پہلے کہا تھا کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہاں ہیں آپ۔ کیا کہا؟ کہا آپ تو بہت جیئیں گے۔ بات وہی ہے، بات وہی ہے کہ آپ اتنا جیئیں گے کہ سب مر جائیں گے۔ نہیں، آپ اتنا جیئیں گے سب مر جائیں گے، لیکن جب حکمت سے کہا تو انعام مل گیا۔ کاش کی تبلیغ بھی ہماری حکمت سے ہوتی۔ ہماری تبلیغ میں شدت نہیں ہونا چاہیے، حکمت ہونا چاہیے۔ اور حکمت کے معنی یہ ہے، تشریف فرما ہے، اگر آپ کے دامن میں کپڑے میں اگربتی کی خاک لگ جائے اور آستین میں مٹی لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر مٹی لگ گئی ہے تو اس کو جھاڑیے،
ٹھیک، لیکن اگر بتی کی اگر خاک ہے تو اس کو ہاتھ سے نہ جھاڑیے، دامن ہی سے جھاڑیے، کیونکہ ہر ایک گندگی کا عنوان الگ ہوتا ہے، اس کی حکمت عملی بھی الگ ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو علماء کرام جن کی بستیوں میں آپ نے سنا ہے، ایسے ایسے خطیب اعظم اور خطیب اکبر، رئیس الواعظین جو چلے گئے، جو بزرگ موجود ہیں وہ تائید کریں گے کس حکمت عملی سے انہوں نے تبلیغیں کی ہیں، کس انداز سے دین کے کاروبار کو آگے بڑھایا ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے؟ ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ دیکھو ممبر پہ کبھی قسم مت کھانا، ممبر پہ قسم مت کھانا۔ ہم لوگوں نے طالب علمی میں ان سے پوچھا تھا کہ یہ قسم کیوں نہ کھائیں؟ کہا ممبر خود ایک ضمانت ہے، کہا ممبر خود ضمانت ہے۔ اور انہی کا ایک دوسرا جملہ کہہ کے ربط مصائب ہے کہ اللہ نے ہم نے 2 معصوم کے چھوٹے واقعات سنا دیا، کردار کی بلندی ہے۔ ہمارے امام 12 ہیں، لیکن ایسے 12 ہیں جو 2-12 نہیں ہیں، تو 2-12 نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ خدا نے ہم کو ایسے امام دیے کہ جنہوں نے اپنے کردار سے دنیا کو منوایا ہے۔ کاش ہماری ماں، ہماری بہنیں، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ سے قطع تعلق، قطع نظر کے ساتھ سارے ان چھوٹے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں مجلس میں آئے ہو تو جتنی خاموشی سے ہماری ماں بہنوں نے مجلس سنا ہے، ایسے ہی اپنے گھر میں بھی سکوت اختیار رکھو، کسی نامحرم تک تمہاری آواز نہ جانے پائے، کسی نامحرم تک آواز نہیں جانا چاہیے۔ اور عبادت ایسی عبادت کرو کہ الوہیت بھی وجد میں آ جائے۔ یہ ذکر اہل بیت مجلس ماتم میں آنے والوں، یہ مجلس اذان نعمت ہے۔ اس کے لیے سوال ہوگا کہ تم کو مجلس میں جانے کا موقع ملا، ذاکر کو آ کر ذاکری کرنے کا موقع ملا، تم نے پڑھا کیا، انہوں نے سنا کیا، اور ہم نے اس پر کیا انجام دیا، کون سا عمل کیا۔ ولایت اہل بیت غدیر قریب ہے، امام کی ولایت ہونے والی کا اعلان ہوگا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہنے لگتے ہیں 1400 سال ہو گئے، اب غدیر منانے کی کیا ضرورت، اب اتنا جشن منانے کی کیا ضرورت۔ ہم غدیر اسی لیے منا رہے ہیں کہ ولایت علی سے ابتدا ہوئی ہے، آخری امام تک پہنچی ہے، لہذا ہم ولایت کا جشن اس لیے مناتے ہیں تاکہ دنیا کو پتا چلے جب علی کو 4 سال موقع ملا تو انسانیت کے لیے آپ نے اتنا بڑا کام کیا، تو اس کا آخری ولی آنے والا ہے۔ دعا کرو ایسا نظام پیدا ہو جائے، اسباب پیدا ہو جائے کہ ہمارے امام آئے، گھروں میں چراغاں، نئے کپڑے، اعمال غدیر، تحفے تحائف، یہ تو ہم کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں 2 بھائیوں میں اگر اختلاف ہو گیا ہے تو اس دن اس اختلاف کو ختم کر دو، خالی یہ سوچ کر کہ ہمیں اپنے امام کی خوشنودی حاصل کرنا۔ بہت بڑا مرتبہ ہوگا، بہت بڑی بات ہوگی۔ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو اور اس دن سے اس کی کفالت اپنے ہاتھ میں لے لو، خدا تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا۔ کیونکہ حدیث میں ہے کہ جب کسی یتیم پر تم ہاتھ رکھو گے نا، سرپرستی کرو گے، تو خدا تمہارے یتیموں پر رحم کرنے والوں کو پیدا کرے گا۔ صرف کربلا کی سکینہ کی یتیمی پر نہ رو، بلکہ اپنے کردار کو اتنا بلند کرو کہ دنیا سمجھے کہ واقعاً بی بی سکینہ کے ماتمدار ہیں، یہ میری شہزادی پر آنسو بہانے والے افراد ہیں۔ آپ تو امام مظلوم کے عزادار ہیں نا،
جس امام کے ابھی ولادت کی تاریخ گزری، جب محرم کا زمانہ قریب آیا اور محرم کا چاند نکلا، لوگ دروازے پہ آ گئے، مولا محرم کا چاند نکل آیا، ہم آپ کو آپ کے جد کا پرسہ دینے آئے ہیں، مولا سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو جب لوگ مولا سے ملنے گئے ہیں، سنیں گے آپ، لوگ مولا سے ملنے گئے ہیں تو لوگوں نے دیکھا میرا مولا اپنے نیچے سے بستر ہٹا کر خاک پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ 8ویں امام کا کردار تھا، بستر ہٹا کے خاک پر بیٹھ گئے۔ رونے والے رو رو کے کہہ رہے تھے مولا ہم بھی آپ کے جد کے ماتم دار ہیں، ہم بھی آپ کے جد پہ رو رہے ہیں اور روتے ہیں، لیکن مولا یہ کیا ہوا، آپ نے اپنے نیچے سے بستر کیوں ہٹا لیا؟ کیا درد میرے مولا نے سنایا ہے۔ میرے مولا کہتے ہیں یہ ہم نے بستر اس لیے ہٹا دیا کہیں غدیر کی طرح لوگ میرے جد کا محرم نہ بھول جائے، ان کا غم نہ بھول جائیں۔ اس فرض پہ آنے والوں، کل شام تک مجلسیں ہوں گی نا، الوداعی علم بھی نکلے گا نا، ہر مجلس میں ایک دعا ضرور کرنا، مولا ہمیں آپ کی ولایت پر باقی رکھنا، دم نکلے تو آپ کی ولایت پر، اور مولا کم سے کم اس سال کا محرم کرنے کی ہمیں توفیق دے دیجئے۔ ہر گھروں میں محرم کی تیاریاں شروع ہو گئی ہوں گی، ہر ایک دوسرے سے کہہ رہا ہوگا کہ اب محرم آنے والا ہے۔ پردیسی کے لیے مائیں کہتی ہوں کہ میرے لال کب آؤ گے، تو سب یہی کہتے ہیں جب محرم آئے گا۔ کب آؤ گے؟ کہا جب حسین کا ماتم کیا جائے گا۔ میری ماں بہنیں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بڑی دور دراز سے سیدواڑے کے لوگ اس مجلس میں خصوصی طور سے آتے ہیں، شاید 2-4 جملے میرے نوجوانوں کے لیے ہو جائیں اور میری بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے، لیکن آپ سے میں سچ عرض کرتا ہوں کہ سارا اہتمام، ہر طرف پانی کا اہتمام، ہر طرف کولر کا اہتمام، پنکھے کا انتظام، یہ اس لیے کیا گیا ہے آرام سے ذکر اہل بیت سن لیجئے اور آرام سے حسین کے مصائب میں گریہ کر لیجئے۔ لیکن جب آپ کو ٹھنڈی ہوا میں حسین کی غربت پہ آنسو نکل آئے تو اس امام کو یاد کر لینا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، جس کے پیروں میں بیڑی تھی، جس کے گلے میں طوق تھا، اور اس کی بہن کہہ رہی تھی بھیا سجاد اتنا بتا دو تمہارے پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں بھیا، اے میرے بھیا یہ سکینہ تمہارے لیے کیا کر سکتی ہے۔ امام سجاد تسلی کا سامان کرتے ہیں۔ امام سجاد اپنی زندگی میں اکثر یہ کہتے تھے علماء کہ امام سجاد بہت روتے تھے اور ایک چیز کو یاد کر کے بھی روتے تھے۔ میں نے روایت تو نہیں، عالم دین سے سنا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ مجھ سے میری بہن سکینہ نے راہ کربلا اور کوفہ اور شام میں کہا بھیا دھوپ بہت تیز ہے، زخم بہت زیادہ ہے، اے میرے بھیا وہ درخت کا سایہ ہے، اگر اجازت دے دو بھیا تو یہ سکینہ جا کے اس درخت کے سائے میں بیٹھ جائے۔ ارے میری بہن نے کچھ اس طرح کہا، میں نے کہا بہن جاؤ اس درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ۔ ارے میں نے کہہ تو دیا، لیکن جیسے ہی سکینہ گئی شبر تازیانہ لہراتا ہوا آیا، میری شہزادی کو تازیانہ مارا۔ ارے تم کو کس نے اجازت دیا ہے؟ میری شہزادی بہت روتی تھی۔ امام سجاد کہتے تھے میں اپنی بہن کا وہ وقت اور وہ رونا نہیں بھولتا، کیونکہ مجھ سے میری بہن نے پوچھا تھا، مجھے کیا پتا میری بہن پر اتنا ظلم ہوگا۔ عزیزان گرامی، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے۔ یہاں مجلسوں میں آئے ہیں، آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، آپ میری ماں بہنیں ان کے پہلو میں بچیاں ہوں گی، اللہ ان کو پروان چڑھائے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ اے میری ماں بہنوں،
اگر مجلس میں آؤ تو اپنے بچے سے جب محبت آئے تو پیار نہ کرنا، خالی اتنا خیال رکھنا یہی بی بی زینب کے ساتھ سکینہ بھی آئی ہے، اور جب سکینہ کو دیکھتی ہوگی تو سکینہ کا تماشا یاد آ رہا ہوگا، کانوں کے گوشوارے یاد آ رہے ہوں گے۔ اور اگر آپ کو پرسہ دینا ہے تو اس ماں کو بھی دیجئے جس کا نام رباب ہے۔ اللہ اللہ سنیں گے آپ، جب امام حسین رخصت ہو گئے خیمے سے اور رخصت ہونے کے باہر نکل آئے تو واقعہ آپ نے سنا ہے نا کہ امام حسین نے جب گھوڑے کو ایڑ لگائی تو گھوڑا آگے نہیں بڑھا، گھوڑا آگے نہیں بڑھا، اور جب نہیں آگے بڑھا تو امام نے کیا دیکھا، 4 سال کی بچی گھوڑے سے لپٹ کے کہہ رہی تھی میرے بابا کے گھوڑے کیا وہاں لے جا رہا ہے جہاں میرا اکبر گیا ہے، کیا وہاں لے گیا ہے جہاں میرا چچا عباس لے جا رہا ہے۔ امام حسین گھوڑے سے زمین پہ آ گئے۔ اولاد والو سنو، نفسیاتی بات عرض کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا سکینہ تم نے تو خیمے میں رخصت کر دیا تھا، یہاں کیوں آئی؟ کہا بابا مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا۔ سن لو اولاد والو سن لو، مجھے بابا آپ سے کچھ کہنا تھا۔ کہا بیٹا تو تم خیمے میں کہہ سکتی تھی۔ کہا ہاں بابا تو آپ نے سچ کہا میں کہہ سکتی تھی، لیکن کچھ ایسی بات کہنا تھا جو ان بچوں کے سامنے نہیں کہہ سکتی تھی۔ کہا کیا سکینہ؟ کہا مجھے یہ کہنا تھا بابا میرے سر پہ ایسے ہاتھ پھیرو جیسے کسی یتیم پہ پھیرا جاتا ہے۔ اے بابا خیمے میں کچھ یتیم بچے کھڑے تھے۔ اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کر، تکلف نہ کرنا۔ بس ایک مرتبہ امام حسین نے بی بی سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ آپ سنا کرتے ہیں جس کے سر پہ حسین جیسا شفیق باپ ہاتھ رکھ دے، سکینہ کو نیند آ گئی۔ جب نیند آئی تو حسین نے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار وعدہ طفلی ادا کرنے میں وقت نہیں بچا ہے، لیکن سکینہ کو نیند آ گئی ہے اور میں اب جانتا ہوں میری سکینہ سو نہیں پائے گی۔ پروردگار امی میری بچی نہیں سوئے گی، لیکن مجھے وعدہ طفلی پورا کرنا ہے۔ کہیں سنیں گے آپ نے سنا ہوگا، خالی اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ جو آنسو آپ لے کے آئے ہیں، ایک غریب ماں جو پسلیوں کو پکڑے ہوئے آئی ہے اس کے ہاتھوں کے حوالے کر دیجئے۔ کہا بابا جیسے امام نے کہا سکینہ نے اٹھ کے بالوں کو جھاڑا، بابا خدا حافظ، اے میرے بابا جاؤ، ارے میرے بابا جلدی جاؤ۔ حسین نے کہا سکینہ ابھی تو روک رہی تھی۔ کہا بابا جیسے ہی نیند آئی میں نے خواب میں دیکھا میری دادی اماں بات گھیرے کہہ رہی تھی اے سکینہ میرے حسین کو آنے دے، میرے حسین کو آنے دے۔ یہ پہلی مظلومہ بیوی ہے سکینہ جسے اتنا ستایا گیا، حسین کی زندگی میں بھی اور حسین کی شہادت کے بعد بھی۔ بس آخری جملہ، کیونکہ ماں کا جب تک تذکرہ نہ ہو بیٹی کا درد نہیں، اور جب بیٹی کا درد ہو جائے تو اس رباب ماں کو بھی پرسہ دے دو۔ روایت کے فقرے سنو گے، آخری جملے ہیں جب 11 محرم کو بیویوں کو لے جایا جانے لگا، ساری بیویوں کو پس گردن باندھ دیا گیا تھا، اور جب مقتل میں سب نے اپنے کو گرایا، حسین کے پائتی رباب جس کا ہاتھ بندھا ہوا تھا، حسین کے پائتی بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ میں کیسے ادا کروں؟ آپ ماتم کر لیجئے سوچ کر، جیسے ہی شمر نے دیکھا کوئی بی بی حسین کے پائتی کھڑی بیٹھی ہے، کیونکہ ہاتھ تو بندھے تھے، ہاتھوں سے بوسہ کیسے لے، ہاتھوں سے کیسے بوسہ لے، شمر نے ایسی ٹھوکر لگائی کہ میری شہزادی رباب حسین کے پیروں پر پیشانی لگی، کہتی پروردگار تیرا شکریہ، کم سے کم ایک مرتبہ آقا کے پاؤں کے میں نے بوسہ تو لے لیا۔ ہائے رباب جو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا سے شام تک گئی، اور شام کا وہ منظر آخری اور مجلس تمام، شام کی وہ مجلس سنا آپ نے، شام میں پہلی مجلس ہوئی،
سب نے ماتم کیا، نوحہ پڑھا، نہ ہم نے واقعہ دیکھا نہ آپ نے، لیکن کیوں رو رہے ہیں، اتنا بلک رہے ہیں؟ ارے جس کی ذاکرہ زینب رہی ہو، جس کا مسند پہ بیٹھا کر سجاد کو پرسا دیا جا رہا ہو، آپ سب نے سنا بس ایک لفظ سن لیجئے اس سلسلے کا، اور مجلس تمام، ہر شہید کا سر آیا، اور شہید کا سر آتا گیا، بیویاں اپنے سروں کو لے کر بچوں کے وارثوں اور ماتم کرتی رہی، لیکن شام کی عورتیں دیکھتی رہی اور ماتم کرتی رہی، لیکن جیسے ہی ایک تشت میں چھوٹا سا سر آیا، شام کی عورتوں نے اپنی گود سے بچہ پھینک دیا اور صرف اتنا کہا، ہائے اس بچے نے کیا بگاڑا ہے، رباب نے گود میں لیا، اے بیویو یہ میرا بچہ پیاسا تھا جسے حسین پانی پلانے، سیعلم الذین ظلموا علیہم۔ پروردگار ہم سب کے مختصر اعمال کو قبول فرما، ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، تمام مومن مومنات کی مغفرت فرما۔ پروردگار بانیان مجلس، شرکائے مجلس، اہتمام کرنے والے افراد جس انداز سے بھی اس میں اہتمام کیا ہے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ان مجلسوں کے طفیل میں جو سیرت آل محمد اور شریعت کے آئین بیان ہو رہے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نائل فرما، اب ولایت آل محمد پر ہم سب کو باقی رکھنا، اور جو لوگ زیارت پر جانا چاہتے ہیں نہیں جا پائے ہیں، پروردگار حسین کی غربت کے صدقے میں انہیں کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ان کے آباء انصار میں ہم سب کو شمار فرما۔ ربنا تقبل منک انک انت السمیع